معاملات کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان پریشانی کی وجہ سے کسی وجہ سے پھنس گیا ہو، تکلیف میں آ گیا ہو، اس تکلیف کے اندر بھی کیسے نکلنا، کیسے فکر کرنا، کیسے رجوع اللہ کرنا، کس طرح پیش آنا۔ میں نے کسی سے لیا قرضہ، یا مجھے پیمنٹ دینی ہے کسی کو، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں، دیر ہو گئی ہے مجھے، تو مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے نا، بھائی مجھ سے دیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس مہینے نہیں، میں اگلے مہینے آپ کو دے دوں گا۔ یہ اخلاق ہوتا ہے، یہ معاملات کے اندر، معاملات کے اوپر نیچے تو کبھی ایسا نہیں رہتا، اوپر نیچے ضرور انسان کے آتے ہیں۔ چوتھی بات ہے اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایک درجہ ہے، اس کا اولا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے کسی کو فائدہ کیسے پہنچے، مجھ سے کسی کو فائدہ کیسے پہنچے، میں فائدہ دینے والا ہوں، اللہ سے لے کے مخلوق کو دینے والا ہونا چاہیے، مجھ سے تکلیف تو پہنچنی چاہیے، یہ تو سب سے کم درجے کی اخلاق ہے۔ پھر پانچواں ہے معاشرت، جو اس وقت ہمارے یہاں بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے، گھر کے طریقے، رشتہ داروں کے طریقے، تمام چیزیں اس کے طریقے ہیں۔ یہ حدیث در حقیقت اسلام کے ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ یعنی معاشرت کی بنیاد ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تنہا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی واسطہ پڑتا ہے، گھر والوں سے پڑتا ہے، دوستوں سے پڑتا ہے، پڑوسیوں سے پڑتا ہے، بازار والوں سے پڑتا ہے، اور جس جگہ وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو معاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دین کے 5 بڑے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن ہماری نادانی اور بے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل نظر انداز ہو کے رہ گیا ہے، اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی طرف سے توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی معاشرت کے احکام بیان کرنے میں بہت اہتمام فرمایا ہے۔ مثلا معاشرت کا ایک مسئلہ یہ کہ جب کسی دوسرے شخص کے گھر جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لو، اجازت لے لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں۔ اس اجازت لینے میں عربی زبان میں استنزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احکام کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ کسی کے گھر میں آپ جائیں، کسی کے بیڈ روم میں جائیں، آپ کی فیملی، آپ کا گھر کا گھر ہے، آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کو ناک کیے بغیر نہیں جائیں گے، آپ اجازت لیں گے، اجازت لے کر جائیں گے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے چلے گئے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ ناک کریں گے، اجازت لیں گے، اگر اجازت کرنے کے بعد نہیں ملتی اجازت تو آپ واپس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوگا، قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے اس کے بارے میں، صرف اس اجازت کے بارے میں، جبکہ دوسری طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید 62 جگہ آیا ہے، 62 جگہ، 62 تو فرمایا نماز قائم کیجیے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے اس کی تفصیل قرآن کریم نہیں بتائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو استنزان کی تفصیل کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرتی حکام کے بارے میں بیان فرمایا، لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی حکام کی اتنی اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم محمد اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور میں دین کا تجدید کا کام لیا۔ تجدید سمجھتے ہیں نا؟ دین کے وہ ابواب جو لوگ نے پس پش ڈال دیے تھے اور دین سے ان کو خارج ہی کر دیا تھا، آپ ان کی اہمیت بتائی اور اس کے بارے میں لوگوں کو احکام بتائے، اور اپنی خانقاہ میں اس کو عملی تربیت کا اہتمام فرمایا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اندر بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اپنے ذکر تسبیح اور عبادت میں مشغول ہوں، اس کے آگے نہ ہو۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں ذکر و تسبیح اور نوافل پر اتنا زور نہیں دیا جتنا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو طالبین اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ جو معمولات بتائے گئے تھے وہ ان میں سے کوتاہی کرتا ہے، مثلا 10 تسبیح کے بجائے وہ 5 تسبیحات پڑھتا ہے، تو اس اطلاع سے رنج نہیں ہوتا مجھے۔ ایک طریقہ بتایا گیا تھا، وہ طریقہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اس نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ لیکن جب کسی کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے معاشرت کے احکام سے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے، تو مجھے اس شخص سے
نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مشہور جملہ فرمایا، یہ عجیب بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ دیجیے گا۔ وہ یہ کہ اگر تمہیں صوفی بننا ہے یا عابد زاہد بننا ہے تو اس مقصد کے لیے بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اگر انسان بننا ہے تو یہاں آ جاؤ، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، اسی لیے یہاں تو انسان بنایا جاتا ہے۔ مسلمان بننا اور عالم بننا اور صوفی بننا تو بات کی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے۔ ارے پہلے تو انسان تو بن جاؤ، اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ، اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں اور ان کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ان سے نقصان پہنچتا ہے، مثلا گائیں، بکری وغیرہ۔ یہ جانور ایسے ہیں جو دودھ کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، جب دودھ دینا بند کر دے گی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو گے، اور اس طرح بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گی، لیکن اپنی جان دے دیں گے۔ اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں، مثلا سانپ، بچھو، درندے وغیرہ، یہ سب موذی جانور ہیں، جب کسی انسان سے ملیں گے تو اس کو ضرور تکلیف پہنچائیں گے، اس کو ڈنک ماریں گے۔ بہت سارے آپ کو لوگوں میں ایسے ملیں گے، ان کا نیچر، مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بس تکلیف ہی پہنچانا، کسی طرح بھی موقع مل جائے تو اس کو تکلیف پہنچانا۔ جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے کہ جنگل میں رہنے والے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ، نہ ان سے انسان کو خاص فائدہ پہنچتا ہے نہ کوئی خاص نقصان پہنچتا ہے۔ جانوروں کی ان 3 قسموں بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے انسانو، تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پہ تجھے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنتا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی قسم کا جانور بن جاؤ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائیں، بکری وغیرہ۔ اگر اس سے بھی نیچے آنا چاہتے ہو تو تیسری قسم کا جانور بن جاؤ، نہ نقصان پہنچاتے ہو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر تو نے دوسری فائدے کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو پھر سانپ، بچھو اور درندوں کی قسم میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، ہم پھول لیتے ہیں، ہاتھ میں ملتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ میں خوشبو دے جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ایسے جگہوں پہ دیکھا ہوگا، ڈر لگتا ہے کسی انسان سے کہ اس کے پاس مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، یہ ہمیشہ اس کی عادت، نیچر ہے، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ اس سے بچتے ہیں۔ وہ اس قسم کے لوگ ہیں جس کو سانپ اور بچھو کہتے ہیں نا۔ بہرحال دیکھیے، نوافل، مستجابات، ذکر و اذکار اور تسبیحات کا معاملہ یہ کہ اگر کرو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فلاں نفل کیوں نہیں پڑھی، ذکر و اذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ یہ سب فضیلت والے کام ہیں، ضرور کرنے چاہیے، اور کرنے پر آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچی تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ ایسا کام کیوں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہو جائے تو نوافل پڑھ لو، ایسے معاشرتی حکم عمل کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف سے بچا لو۔ تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نوافل چھوڑ دو اور اس کے معاشرتی حکم پر عمل کرو۔ دیکھیے، مردوں کو مسجد جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں اور گھروں میں جا کر دیکھوں کون کون لوگ مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنی جماعت سے بڑھنا ضروری ہے، کتنی ہماری سستی ہے۔ اس لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے۔ چنانچہ بعض فقہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو سخت سنت موقدہ فرمایا، لیکن دوسرے بعض فقہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنا کامل اور تنہا ادا کرنا ناقص ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تاکید اور اہمیت کا اس کا اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں بھی جب آپ کے لیے چلنا مشکل تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے امام بنا دیا، اس وقت بھی آپ نے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کا سخت طاقت معلوم ہوتی ہے۔
لیکن دوسری طرف فقہ نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے جو لوگوں کے لیے گھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بدبو سے تکلیف ہوگی۔ دیکھیے جماعت جیسی اہم بات کو صرف لوگوں کی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوڑا دیا گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت تکلیف۔ حجر اسود کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، کونیاں مارتے ہیں، جا کے میں حجر اسود کو چوم لوں، بوسہ دے دوں۔ حکم یہی ہے، ہمارے اکابرین یہی فرماتے ہیں کہ آپ دوسرے استلام کر دیجئے، آپ آگے نہ جائیے۔ آگے جا کے دھکا مارنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو چوٹ لگنا، یہ کسی کو تکلیف دینا، یہ آپ کو تو آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت کے لیے آپ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو ہرٹ کریں گے اس جگہ پر جہاں ایک کا لاکھ کا ثواب ہے، ایک کا 1000 کا ثواب ہے نا۔ حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فرمایا گیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ سے جل شانہ سے مصافحہ کرنا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اس کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ فرمایا اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اگر دھکا دینا پڑے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے کہ اندیشہ ہو، تو پھر اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں، جائز ہی نہیں، بلکہ گناہ ہے۔ آپ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے ادنا برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جب اتنی اہم چیزوں کی صرف اس لیے چھڑایا جا رہا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو پھر نوافل اور مستجبات کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانا کہاں سے جائز ہوگا؟ مثلا تلاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، گویا کہ تلاوت کے وقت نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ سارے اذکار تسبیحات میں سب سے افضل ترین قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور تلاوت میں افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے کی جائے، آہستہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیند یا آرام میں خلل آ رہا ہے تو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، ساری عمر کبھی تہجد نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہیں، تہجد کی نماز واجب نہیں فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد نماز واجب تھی۔ آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آہستہ سے اٹھتے، آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سارا قرآن و حدیث اس بات پر بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور قدم قدم پر شریعت کا اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا جو لوگوں کو گزرنے کی جگہ جائز نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری مذہب کے لوگوں میں جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ہیلو کہتا ہے، کوئی گڈ نائٹ کہتا ہے، اور کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، اور کوئی نمستے، کوئی آداب کہتا ہے۔ مختلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دوسرے مخاطب کرنے کے لیے مختلف الفاظ اختیار کر رکھے، لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب دوسروں سے ملاقات کرو تو یہ کہو السلام علیکم، السلام علیکم، جس کے معنی یہ کہ تم پر سلامتی ہو۔ ایک طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دوسری کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ہے، اس وجہ سے سننے والا مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے مخاطب کو 3 دعائیں دی، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور برکت نازل ہو۔ اور اگر ایک مرتبہ سلام بھی دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسلام کے ذریعے دوسرا سبق یہ سکھا دیا کہ 2 آدمیوں کے ملنے کے وقت جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی ہو۔ پھر اس حدیث میں 2 الفاظ فرمائے کہ انہیں دوسرے مسلمان 2 چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے اور اس کو تکلیف پہنچے۔
اس کے دل کی آزاری ہو. اگر بالفرض وہ دوسرے مسلمان کی کسی بات پر تنقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کے دل آزاری بالکل نہ ہو. یعنی نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، نیزے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. اس لیے اگر کسی کی کوئی بات آپ کو ناگوار ہے تو صاف صاف اس سے کہہ دو کہ فلانا بات آپ کی مجھے پسند نہیں آئی ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک شخص نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کے جواب میں مقالہ لکھا. تو بزرگ لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد بھی اس طرح کوئی انڈر لائن نہیں کرتے تھے کہ اگر وہ انڈر لائن دیکھے تو اس کو تکلیف پہنچے کہ میری اصلاح اس طرح کی گئی ہے. اس کا بھی طریقہ ہوتا تھا. کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ایک کام. یہ رجب کے اندر اپنی سیرت بنانے کی طرف ہم فکر کریں. اگر سیرت ہم نے نہ بنائی، پورا رمضان ہم نے گزار دیا، شعبان گزار دیا، رجب سے گزار دیا، تو حضرت والا کا وہ شعر آ جاتا ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا. ساحل لینا ہے، کنارے پہ پہنچنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے تو یہ مہینہ ہے. اس مہینے کی جو اہمیت ہے سب سے زیادہ، اس میں اہمیت ایک اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک روزے کی بھی اہمیت ہے. آپ کو میں نے حدیث اتوار کو سنائی تھی کہ ایک حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے، بڑی تکلیف قبر میں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتا اور ایک رات بھی عبادت کر لیتا تو یہ اس کو قبر کی تکلیف اور عذاب نہ ہوتا. تو انشاءاللہ ہماری یہ منگل بدھ جمعرات ہے نا، 3 دن ہے نا، منگل بدھ جمعرات کے ایام بیس کے روزے ہیں. میں چاہتا ہوں 100% ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کے روزے ہونے چاہیے. ایک بھی اس میں ناغا نہ کرے، کوئی ریزن نہیں. کوئی رات کو نہیں سحری کر سکتے، رات کو جو کھاتے پیتے کھا کے سو جائے. 100% میرے جو محباب دوست احباب ہیں سب کا روزہ ہونا چاہیے. یہ رجب کا، یہ روزے سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہاں پیغام پہنچا دیا کہ آپ عبادت میں، اعمال میں، ہر چیز کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو آپ کو شعبان رمضان انشاءاللہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کی زبان میں ڈھنک ہوتا ہے. اب یہ سنیے گا ان کا واقعہ، مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے. چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے ڈنک ماریں گے، تکلیف پہنچائیں گے اور طعنہ و طنز کی بات کریں گے یا کسی پر اعتراض کی بات کریں گے. حالانکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب کسی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بہو بہت غصے میں ہے، ان کی بہو بہت غصے میں ہے اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. ان صاحب نے اس ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے، اتنا غصہ اس کو کیوں آ رہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا بات کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف 2 الفاظ بولے تھے، اس کی خطا میں پکڑی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ ناچی پھر رہی ہے اور غصہ کر رہی ہے. اس صاحب نے پوچھا کہ وہ 2 بول کیا تھے تمہارے؟ ساس نے کہا میں نے تو صرف یہ کہا تھا باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی. کاٹ دیا نا اس کو. بہو جب گھر میں آتی ہے اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنا بستر چھوڑتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتی ہے، آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آپ نے اس کو کیا کہا؟ تیرا باپ اور ماں کی آپ نے جب اس کو گالی دے دی. اس کے اندر میں نے یہ تو دیکھا، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر 5 اسٹار ہوٹل آپ کو مل جائے اور 5 اسٹار میں رہنے کا مل جائے تو آپ 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن 15 دن مہینے دن کے اندر تک جائیں گے. آپ چھوڑ کے آپ جائیں گے. گھر جیسا تر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا گھر ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر پہ آئی. اب وہ ساس اس سے کیا بات کرے گی؟ تو اب ظاہر ہے وہ کچھ بات کرے گی. تو کچھ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ طنز کرنا، بات کرنا، ہٹ کرنا، کوئی کسی نے تانا دے دینا، اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح فرض ہے اور تنقید حرام ہے. ہمارے یہاں تنقید ہوتی ہے، ہم تنقید کے ماہر ہیں، اصلاح کے ماہر نہیں ہیں. اصلاح ہمارے یہاں نہیں کرنی. ان صاحب نے پوچھا کہ 2 بول کیا تھے؟ ساس نے کہا میں نے تو صرف یہ کہا تھا باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی. بس اس کے بعد یہ ناچی پھر رہی. اب دیکھیے وہ صرف 2 بول، لیکن ایسے 2 بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے. لہٰذا تانے کے انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے، دلوں میں بغض اور نفرتیں پیدا کرنے والا ہے اور اسے بچنا چاہیے. ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی چاہیے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اونتے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے.
یعنی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے. اس لیے جب بھی اس زبان کو استعمال کرو، استعمال کرنے سے ذرا سا سوچ لیا کرو. کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے 5 منٹ تک سوچے، پھر زبان سے وہ جملہ نکالے. تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہو جائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر شروع میں انسان بعض سوچ کرنے کی عادت ڈال دے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر سوچنے میں دیر نہیں لگتی. ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر لیتا کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں. پھر اللہ تعالیٰ زبان کے اندر ہی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زبان سے پھر صرف حق بات نکلتی ہے. غلط اور ایسی بات زبان سے نہیں نکلتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو. یہ کیا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے، تھوڑی سی عادت ڈالنے کی بات ہے. اور اصل میں یہ معاملہ سب چلتا ہے صحبت سے. آج میں آپ کو یہ چلے اس کو ہم بعد میں تھوڑی سی آتے ہیں. آپ کو میں صحبت کا ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں. ہماری اگر انڈیا پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا، یہ بالکل مختلف ہوتی. اگر اکبر بادشاہ، آپ کو پتہ ہے نا اکبر بادشاہ نے کی حکومت کتنی تھی؟ پوری کابل، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، کلکتہ، نیپال، یہ پوری حکومت کے اوپر اکبر بادشاہ کی حکومت تھی. اکبر بادشاہ نے اپنی وزراء میں 9 رتن، آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑے لوگوں نے سنا ہوگا، 9 رتن تھے، 9 منسٹر بنائے ہوئے تھے، 9 منسٹر تھے، اور وہ حکومت کرتا تھا. اب حکومت کرتا تھا، یہ سب اس میں مسلمان تھے. اس میں ایک ہندو کو لے کر آ گئے وہ 9 رتن کے اندر. ایک ہندو کو، جب وہ ہندو کو اندر لے کر آ گئے اکبر نے، وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا. ہندو میں ذرا بردباری آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ کافر ان کے ساتھ شیطان ساتھ ہوتا ہے نا، ان کو کیسے اٹیک کرنا، کس طرح حملہ کرنا، کس طرح ان کے ترتیب وہ بتاتا ہے. شیطان اس کو طریقہ بتاتا ہے. اب اکبر بادشاہ کی ہماری کہانی بالکل دوسری ہوتی اگر تھوڑی سی اس وقت آپ دیکھیں کہ اس 9 رتن میں جو 9 کی منسٹری تھی، اس کے اندر ایک ہندو کو لے کے آ گئے. اس کا نام بیربل تھا. ٹھیک ہے. اب وہ شخص جو تھا وہ اتنی صلاحیت والا آدمی تھا کہ اکبر کو بہت متاثر کر دیا. مہیش داس نام تھا، 1518، اور سندھی تھا مہیش داس. اس نے پوری تاریخ کو بدل دیا ایک آدمی نے. اب اس 9 آدمی میں سے اس نے اپنا مقام اوپر کیسے لے کر آیا؟ 9 آدمی کی منسٹری ہے. اب اس منسٹری کے اندر اس نے کہا، بیٹا آواز نہیں کرے بیٹا. اکبر بادشاہ کو اس نے کہا، اکبر بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ 9 رتن کو، منسٹرز کو بلایا، اور بلانے کو کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اکبر بادشاہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، حکومت کیسی ہے، حکومت کیسے کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھتے چلتے ہیں. بولا اکبر کو منسٹرز نے کہا کہ لوگوں کو پوچھتے. تو اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اکبر اس 9 رتن میں سے یہ ہندو جو اس کا مشیر تھا، اس کو لے کے رات کو لباس بدل کر بازار میں نکلا. اور بازار کے نکلنے کے بعد ایک حجام کے پاس گیا اور حجام سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس وقت کون حکومت کرتا ہے؟ بولا اکبر بادشاہ حکومت کرتے ہیں. ان کی حکومت کیسی ہے؟ بولا زبردست اچھی حکومت ہے، کھانا آسان ہے، مہنگائی نہیں ہے، کام اچھا ہے، انصاف ہے، تمام چیزیں ہیں یہاں پر، تمام چیزیں ہیں، ہمیں سہولت ہے. تو اکبر نے کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا نا کہ میری حکومت ہے، لوگ سب تعریف کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا اس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ 9 رتن میں سے ایک رتن کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ کو میں پھر تاریخ کے کبھی کبھی واقعات اصلاحی طور پہ سناتا ہوں. اچھا، وہ اس نے جب اس نے کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں محل کے اندر آ گئے. اب یہ طے ہوا منسٹرز بیٹھے ہوئے کہ اکبر بادشاہ بہت فیمس بادشاہ ہے اور کامیاب بادشاہ ہے. اس ہندو نے دوسرے دن کیا کہا، بادشاہ سلامت، اگلے ہفتے ہم پھر جا کر لوگوں کو پوچھتے. جب بادشاہ نے پھر، اکبر نے اسی آدمی کو، ہندو جو 9 رتن میں سے ایک ہندو جو تھا، اس کو لے کے بازار میں نکلا اور اسی حجام کے پاس پہنچا جس نے کہا تھا کہ بہت اچھی حکومت ہے، آسانیاں ہیں، ہر چیز سہولت ہے. تو اس سے پوچھا کیسی حکومت ہے، اس وقت کون کر رہا ہے حکومت؟ لباس بدلا ہوا تھا اکبر بادشاہ نے. تو اکبر بادشاہ کو اس نے کہا کہ ایسی ذلیل حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایک ہفتے کے بعد کہہ رہا ہے ایسی گندی حکومت نہیں دیکھی، ظلم کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اکبر حیران ہو گیا. محل کے اکبر نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی، پچھلے ہفتے تو اسے اپنے منسٹر سے کہا کہ یہ تو بہت تعریف کر رہا تھا، آج یہ میری اتنی سخت مخالفت کر رہا ہے بادشاہت کی. بولا محل میں چلیے، محل میں بات کرتے. محل میں لے گئے. اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ، جب آپ نے پہلی دفعہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو میں اسے 10,000 اشرفیہ تھیلا بھر کے اس کی محل کے اندر، اس کی جھوپڑی کے اندر رکھ کر آ گیا تھا. جب اس کے پاس پیسے نظر آئے نا تو وہ اکبر کی تعریف کرنے لگا.
اور جب آپ نے کہا دوسری دفعہ میں نے جانا ہے دیکھنے کے لیے, تو میں نے اس کے گھر سے چوری کر کے وہ سب سامان واپس نکالوا لیا تھا, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. اب اکبر برا ہو گیا تھا, تو اس نے کہا کہ اکبر بادشاہ کسی انفرادی رائے کے اوپر اپنا ذہن نہ بنائیے, اپنا ویژن نہ بنائیے. دو مشیر اچھے مل گئے, چمچے بن گئے, ہے نا. حامان نے, فرعون تو ایمان لا رہا تھا, ایمان اختیار ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے. اس کو کس نے منع کیا؟ اس کے منسٹر نے, حامان نے منع کیا. جو اپنے ارد گرد ہوتی ہے وہ صحبت کا سب اثر ہوتا ہے. اب اس نے اس کو بتایا کہ دیکھو لوگوں کو پیسے نہیں تھے, پیسے میں نے نکال دیے وہاں سے, تو اب سب برائی کر رہے ہیں آپ کے بارے میں, اچھی بات نہیں کر رہے. تو کہا کہ یہ جو ویژن ہے آپ پورا حالات کو دیکھیے, سب حالات کو دیکھ کر پھر اپنا فیصلہ کیا کریں. ان کو 2 4 5 کیس دیکھنے کے بعد نہ کریں, اور لوگوں سے مختلف رائے لیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہ جو اس کی وہاں پر آپ نے جو دیکھا ہے نا, یہاں اپنی ہوٹلیں ہیں, یہاں آپ کھانے کی کڑھائی والے ہوٹلیں ہیں, اور بہت سارے یہاں پر وہ کون ہیں, یوسف زئی, آپ کو ہوٹلیں ملیں گی نا یہاں پر یوسف زئی کی. آپ یہاں کون سے روڈ کے اوپر جاتے ہیں جو رکشے وکشے بہت سارے ہوتے ہیں, پٹیل پارے کے اوپر. یہ یوسف زئی کی حکومت, یوسف زئی پٹھان تھے, وہ سوات کے افغان کے علاقہ تھا. وہ ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے اکبر بادشاہ کی. کبھی آئے فوج پہ, کبھی گولی چلا دی, کبھی پتھر مار دیا, کبھی فلانا کر دیا. اکبر بادشاہ تنگ آ گیا, اتنی بڑی حکومت تھی. یہ سوات کا علاقہ جو ہے نا, یہ پہاڑی علاقہ جو ہے, یہ ہمیشہ پرابلمٹک رہا ہے, پرابلم کا گھر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, یہ علاقہ ہمیں ہمیشہ تنگ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو سب سے اہم منسٹر, یہ جو ہندو منسٹر تھا, یہ میرے پاس منسٹر ہے, میں اس کو لے کر اس کو بلایا. اس نے کہا کہ مجھے آپ ساتھی دیجئے, میں جا کر سب کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں. تو چن کر اکبر بادشاہ نے 8000 فوج دیے, 8000 فوجی دیے. اس علاقے میں, در کے علاقے میں ایک ٹنل جاتی ہے, کوئی اگر وہاں گئے ہوں تو وہاں کے ٹنل راستہ بناتے ہیں. وہاں اس علاقے میں بھی آج پرویز مشرف کو دعا دینے والے تعریف کرنے والے آج وہ علاقہ ہے, کیونکہ وہاں ایک ٹنل اس نے بنائی ہے, اور یہ پورے سال ٹنل چلتی ہے. اس وقت یہ ٹنل بنائی گئی تھی, بھٹو صاحب نے اس وقت بنانا شروع کر دی تھی. تو وہ اس وقت چھوٹی ٹنل تھی, کچھ بھی راستہ نہیں تھا, خالی شیلٹر لیتے تھے. اکبر بادشاہ تو کئی 100 سال پہلے کی بات ہے نا. اب وہ وہاں انہوں نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اس کے وزیر نے کہ مجھے ایک دم چاق و چوبند فوج دیجئے, میں فوج لے کے جاتا ہوں, اور ان کا میں یہ یوسف زئی کے جو پٹھان ہیں ان کو میں ٹھکانے لگا دیتا ہوں, یہ وہاں سے چلے. یہ کمانڈنگ یہ کر رہا ہے. وہاں 8000 پہنچے. تو جو ادھوری جو ٹنل تھی, شیلٹر تھی, اس کو پٹھانوں نے کیا کیا, وہاں کے لوگوں نے اس کو اندر جانے دیا اور پھر باہر سے بند کر دیا. 8000 پٹھانوں کو جو فوج تھی اس کی اکبر بادشاہ کی, اور یہ ایک وزیر, سب کو قتل کر دیا اور سب کی لاشوں کو جلا دیا. اکبر بادشاہ نے اس وقت بہت کوشش کی کہ اس کی لاشیں واپس مل جائے, اس کی وزیر کی مل جائے. اکبر کو اتنا بھاری لگا کہ 2 دن تک پانی بھی نہیں کھایا پیا اور کھانا بھی نہیں کھایا. اب یہ کون تھا, ایک وزیر تھا نا. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ صحبت جو ہے نا, سوچ سمجھ کے کیا کرے. کسی کو دوست ایسے ہی 2 دن سے ملاقات ہوئی ہے تو ہمارا تو پرانا جاننے والا ہو گیا, دوستی ہو گیا آپ کی. ارے پہچانے تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, معلوم تو کریں, آگے اگلا پچھلا کسی کا تو دیکھیں. کسی کو پیر بنا دیا, پیر بنانے کے لیے یہ تو دیکھیں وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے نہیں ہے, کسی کے صحبت میں جا کر بیٹھ گئے. اصل چیز صحبت ہے, اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, اتباع اس کی زندگی کا ہے یا نہیں ہے. اچھا پھر اس نے ایک مشورہ کیا دیا اکبر بادشاہ کو, یار یہ روز روز کی مسلمانوں کا اور ہندو کا مسئلہ چلتا ہے نا, اس کو ختم کرنا چاہیے. اکبر نے پوچھا کیسے کریں گے ختم؟ تو اس نے کہا کہ یار ایک طریقہ ہے, ہم ایک نیا مذہب بناتے ہیں, اور اس مذہب کے اندر ہندو بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, اور اس کے اندر مذہب کا یہی مقصود ہوگا کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے, اچھا انسان بنے. اس نے دین الہی جو بنا اکبر بادشاہ کے زمانے میں, اس شخص نے اس کی پوری فریم کی کانسٹیٹیوشن بنایا, تمام کتابیں سب اس نے بنائی. اور یہ پہلا ہندو تھا جو دین الہی کے اندر اپنے آپ کو مسلمان اس نے کہا اور دین الہی کے اندر آئے. دین الہی کے اندر تو مسلمانوں کا مذہب ہے, اس نے وہ دین الہی کے اندر ایک ہندو شامل ہوا, یہ ہوا. لیکن 9 رتن میں 8 آدمی تھے نا, اکبر کو منع کرتے تھے. اکبر کے جو محل تھا نا, اس میں 7 دروازے تھے, اس میں ایک دروازہ اس نے اس ہندو وزیر کو دیا ہوا تھا. اس کے سب ساتھی کہتے تھے دیکھو یہ ہندو ہے, غدار ہے, کبھی نہ کبھی تمہیں تکلیف پہنچا دے گا, تم اس کی اس مشورے کے اوپر چلو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں ایک بھی مغل بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا, ختم ہو گئی بات. ایک بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا. یہ پورے پر اگر یہ تھوڑی سی ہماری اس وقت تبدیلی ہوتی تو ڈائنیسٹی آج اسلام ہندوستان کے اندر آپ کو تمام یہ کروڑوں ہندو نہیں ملتے, سب مسلمان ملتے آپ کو. تو اس وقت صرف ایک ہی کام کیا گیا کہ بھائی ہماری سلطنت و حکومت کے حب دنیا کراہت الموت,
دنیا کیسے حاصل ہو جائے، اس دنیا کے لیے کسی کو بھی وزیر، کسی کو دوست بنا لیا، کسی کو. تو آج ہمارے یہاں بھی کوئی سطح میں کچھ نہیں ہے. ہمارے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کہتے تھے یہ زمین ہے نا، یہ زمین کے اندر کانٹے نکلتے ہیں، اس زمین کے اندر گہرائی نہیں ہے، اس زمین کے اندر لوگوں کی سوچ نہیں ہے. آپ یہاں بہت اپنے آپ کو محفوظ کر کے رہیے، بہت سوچ سمجھ کے کیجیے. آپ اپنے سائے سے بھی ڈریے، اپنا سایہ ہے نا اس سے بھی ڈریے، سوچ سمجھ کے کیجیے. پتہ نہیں کون کیسا ہے، ایجنسی کا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، شیطان کا پیروکار ہے، کون کس کے ساتھ کیسا ہے. اپنے اولاد کو بھی بچائیے، خود بھی بچیے، اور اللہ سے رو رو کے مانگیے کہ اللہ عافیت 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 دارین. 2 الفاظ یاد رکھ لیجیے، عافیت دارین، اللہ یہاں کی بھی عافیت دے، وہاں کی بھی عافیت دے، اور رضا کامل دے، یہاں بھی رضا اور وہاں کی بھی رضا. آپ کو دیکھیں نا، کچھ بھی شیطان نہیں کرے گا. آپ کو محبت کے اندر، حضور کی محبت کے اندر وہ اس طرح آگے لے جائے گا کہ تمام بدعت آپ کے اندر گھر میں آ جائے گی، جو حضور کے طریقے سے ہٹا دے گی آپ کو. میں نے آپ کو کہا تھا، میں پہلے یہاں سے جاتا تھا، میری ماں کپڑا مارکیٹ میں بیٹھتا تھا، تو جب کپڑا مارکیٹ جاتا تو جامع مارکیٹ سے میرا جانا ہوتا تھا، وہی راستہ میں اختیار کرتا تھا مندر روڈ کے اوپر. آپ کے ماشاء اللہ ثناء اللہ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو وہاں عالم شاہ کا مزار ہے. تو میں اب قبرستان کہاں جاؤں، وہاں قبریں بہت ساری تھی عالم شاہ کے پاس. میں وہاں رہ کر کھڑا رہ کر تھوڑا پڑھ لیتا تھا، دعا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لیا، سورہ مزمل پڑھ لی. ایک دن میں وہاں کھڑا ہوا تھا، اندر میں جا کر پڑھ رہا تھا، اپنے غور کر رہا تھا. ایک ہماری مارکیٹ کا کپڑا، میرا بہت بہترین دوست وہ وہاں موجود تھا، اور وہ کبڑ پہ کھڑا ہوا وہ بھی پڑھ رہا تھا. میں نے تو دیکھ لیا تھا اس کو، لیکن میں ایک سائڈ میں کھڑا ہوا تھا. اب میں نے دیکھا کہ جب میں پڑھ رہا ہوں، جب اس نے وہ جا کر اس کو ایسے کر کے سجدہ کیا اس نے پورا. پھر جب سجدہ کرنے کا کافی دیر سجدے میں لگا رہا، پھر اس نے جب وہ کھڑا ہوا تو مجھے دیکھ لیا، تو مجھے دیکھ ہو کر کے ایسے جھٹکا مار کے وہ باہر نکل گیا. وہ میرا آخری دن تھا. پھر میں عالم شاہ مزار کے اوپر نہیں گیا. میں گھر میں کب پڑھ لیتا ہوں، اور اتوار کو میوا شاہ چلے جاتا ہوں. میوا شاہ قبرستان میں جا، میرے والد بھی ہے، تایا بھی ہیں، پھپھا بھی، نانا سب ہمارے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. اگر نہ جا سکا تو مہینے میں 2 دفعہ چلے جاتا ہوں، 1 دفعہ چلے جاتا ہوں، لیکن وہاں نہیں جاتا. تو کیا شیطان ہمیں بدعت کی طرف ایسی چیزوں میں لگا دے گا. ہم عبادت سمجھ کے عبادت کریں گے. جب عبادت سمجھ کے عبادت کریں گے تو استغفار کی کہاں توفیق ہوگی ہمیں. ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو ندامت ہوگی نا، کہ میں نے تکلیف دی، خدا نخواستہ کسی سے کوئی اچھی بری بات کی، کوئی کام کیا، تو ہم نے تو اچھا سمجھ کے کیا ہے اس کو، اچھے سمجھ کر محبت میں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ حضور سے محبت اپنے طریقے سے. اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور سے محبت حضور کے طریقے سے. ہمیں حضور کے طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اب سن لیجیے ذرا سا، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ. غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی؟ اس وقت مجھے سب سے زیادہ تکلیف، پریشانی جو بات نظر آتی ہے وہ غزہ کے مسلمان، اور وہاں تکلیف، وہاں فریز ہو رہے ہیں بچے برف بن کے فریز ہو رہے ہیں. اللہ کی مدد رو رہے ہیں لوگ، مانگ رہے ہیں، کیوں مدد نہیں آ رہی؟ اس کے بارے میں سنیے. غیبی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم چاہتے ہیں کوئی غیبی مدد آ جائے. دیکھیں، غور کریں، غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی. اسپین میں مسلمانوں کو کاٹا گیا، آڑے لگائے گئے، آڑے لگا کر لوگوں کو ایسے یوں لگا گردنیں کاٹی گئی ہیں اسپین کے اندر. اور سب سے زیادہ مسلمانوں پہ دنیا میں ظلم کیا ہے؟ فرانس نے کیا ہے. میں فرانس میں بہت رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، بہت اسٹڈی بھی کی ہے. اب تو وہ اجازت دیتے ہیں نماز کی، سب چیز کی بہت اچھی دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے. نہ مدد اسپین کے وقت نہ آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی. خلافت عثمانیہ ہماری تھی، اس خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ٹکڑے کر کے 86 ملکوں میں تبدیل کر دیا ہے. چھوٹے چھوٹے اردن بنا دیا، سیریا بنا دیا، لبنان بنا دیا، سب ایک خلافت عثمانیہ تھی نا، عثمانیہ تھی. نہ اسرائیل کے قیام کو روکنے کے لیے مدد آئی اللہ کی، بابری مسجد کے وقت نہ مدد آئی، نہ عراق و شام کے وقت آئی، نہ میانمار برما کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی. پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا لگا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 جنگ میں اترنے والے اترے. غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی، میدان جنگ میں اترے. غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے اور پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے. دنیا کی قیمتی لباس پہن کر، مال اور زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہونے کا خواہشات کے لیے مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں.
تباہ کر دیجئے، ان کو تباہ کر دیجئے. آپ بدوائیں دیتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بدوا نہیں دی تھی. طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے انتظار. اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یہ کرنا، جلسے نکالنا، جلوس نکالنا، علم نکالنا، میلاد کر دینا اور تسبیح اور دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے انتظار کرنا. آفاق دین کو چند جزیات عبادت میں محور مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں. مسلمان کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دیے، مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر ہے. اللہ وہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں غرق کر دے. جیسی بددعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے انتظار میں ہیں. یعنی سب کچھ اللہ کے ذمے لگا کر خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں. اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر ہیں. ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب ہی آتے ہیں، صرف عذاب ہی آتے ہیں. جو ہم غدار اور بے ایمان حکمران، کفار کی اجارت داری، افلاس، زلزلے، سیلاب، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، کم بولنا، تلاوت، ملاوٹ کی شکل میں بھگت رہی ہے. پہلے اپنے حق اور دین اسلام کے لیے کھڑے تو ہوں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے. جی بیٹا کچھ پڑھیں گے آج کوئی ساتھی؟ پھر میں مثنوی تھوڑی سی پڑھ لوں اگر ارادہ تھوڑی سی. ارشاد فرمایا مثنوی کا ہم کوشش کریں گے کہ ہمیشہ ہو جائے. 5 منٹ مرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی ذکر کر لیں یا کچھ پڑھائی ہو جائے. ارشاد فرمایا مولا رومی نے دنیا کی حقیقت بیان فرما دی کہ یہ سب باتیں کرنے کے بعد بھی ہم دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا ہاتھ میں ہو، قلب میں نہ ہو، دل میں نہ ہو. انسان اچھا بن کے رہے، لوگوں کے لیے فکر کرے، ذہن بنائے اور جہاں جس طرح کام کر سکے کام کرے. پیورٹی ہمارا دین ہو، ہماری سوچ ہو. لیکن ہم یہ اس کے باوجود ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑ دینے کی بات نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن ایسا رہنا ہے کہ آپ نے کیمانی سے منورہ پہنچنا ہے تو کشتی کے اندر پانی نہیں آنا چاہیے. اگر دل کے اندر دنیا آ گئی تو وہ کشتی کو ڈبو دے گی. ہمیں ڈبو دیا ہے، ہمیں ڈبو دیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے حالات اور معاملات اور ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں آ رہی ہیں. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی شعر سے دنیا میں حقیقت بیان فرما دی کہ دنیا کس چیز کا نام ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مار دو، دنیا کو لات مار دو. میں کہتا ہوں اگر پیسے نہ ہوں، روٹی نہ ملے تو دنیا کو لات مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی. معلوم ہوا کہ مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، پھر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ مولانا رومی نے ایک ہی مصرے میں سوال قائم فرماتے اور اسی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، وہ کام جس سے اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی محبت سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، وہ دنیا ہے. خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. قماش معنی کپڑا، کپڑے کی چاندی، سونا، مال، دولت، بیوی بچے دنیا نہیں ہے. کپڑے، چاندی، سونا، مال، دولت، بیوی بچے، گاڑی دنیا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کسی کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا رکھتا ہے، اپنی دنیا کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگاتا، تو یہ شخص اللہ والا ہے، ہرگز دنیا دار نہیں ہے. اور ایک شخص مفلس ہے، تنگی ترشی اور فاقوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ سے غافل ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ شخص پکا دنیا دار ہے. معلوم ہوا کہ عین عمارت اور بادشاہت میں آدمی دیندار اور ولی اللہ ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ عین عمارت اور بادشاہت میں آدمی دیندار اور ولی اللہ ہو سکتا ہے، اور عین مفلسی اور فاقہ کشی میں اللہ سے دور اور پکا دنیا دار ہو سکتا ہے. اسی لیے مولانا نے غفلت من اللہ کو فرمایا کہ یہ دنیا ہے نہ کہ مال و دولت اور عمارت و بادشاہت کی تفسیر کے ذیل میں ہے. دنیا دھوکے کی پونجی ہے. اور متاع کیا چیز ہے؟ ہم پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں. ہم نے طے کیا تھا کہ ٹائم کی ہم پابندی کریں گے نا. تو اصل میں چیز ایک شعر میں اور سنا دیتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے. نفس قدم ہے، اب بتاؤ اس میں پڑھو. اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے
کوشش کر لیں میرا دوست رجب کے اندر کچھ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سنت بھی گھر کے اندر آ جائے، چھوٹی چھوٹی سنت بھی آ جائے، کم از کم اتنا کر لیں گھر کے اندر جائے تو السلام علیکم بچوں کو بھی سمجھائیں سکھائیں، درود شریف پڑھ لیں، کل اللہ پڑھ لیں، اور نماز کے اہتمام کر لیں، تھوڑی بہتر کر لیں۔ فجر کی 2 سنت پڑھ کے مسجد میں آئیں، اگر نماز پڑھتے تھے گھر کے اندر تو کم از کم فجر کی اور عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھنے کی کوشش کر لیں، اس کے اندر پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے نا۔ تو رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دیں، معاف کر کے سوئیں، کسی نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق دے، لیکن اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیجیے، وضو کر کے سوئیں، کچھ اعمال کی اضافہ کریں، کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار کا معمول کر لیں۔ استغفار ایسی چیز ہے نا، تمام مسائل پریشانی کا حل استغفار ہے۔ استغفار سورۃ نوح کے اندر، ارے تم اپنے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، ارے تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمت کی بارشیں برسانے کے لیے چھوڑ دے گا، اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، مال اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرو اور توبہ استغفار کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا آج، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اتوار کو اللہ کا زیادہ ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ و سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی غفلت ہو گئی ہو، لا الہ الا اللہ کا تسبیحات کم ہو گئی ہوں، تو یہ رجب کا مہینہ ہے، شروع کر دیجئے، کم از کم 400-500 دفعہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، پڑھنے کے اندر 500 دفعہ پڑھیں گے 10 دن میں 5000 ہو جائیں گے، ہے نا؟ 500 دفعہ 200 دفعہ، فرمایا کہ 100 دفعہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا چہرہ حشر کے میدان میں چاند کی طرح چمکے گا، اور چاند کی طرح اسی کا چمکے گا نا جو جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہوگا، جو ایمان پہ خاتمہ، کافر کا تو نہیں چمکے گا وہاں پر، ایمان والے کا چمکے گا۔ تو جو لا الہ الا اللہ کی کوشش کر کے 500 1000 دفعہ 200 300 دفعہ جو جتنا پڑھ سکتا ہے 200 300 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اصل چیز خاتمہ ہے، خاتمہ اگر ایمان پہ خیر پہ ہو گئے تو آپ مجھے قبر میں کس کے حوالے کرو گے؟ 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے اس مولا کے ہاتھ میں دو گے نا، پھر کس کا کیا غم ہے؟ جب مولا کو ہم دیں گے، لیکن ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، خیر پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، یہاں اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ 70,000 گنتی کا حساب بنا لیجئے، اگر 200 دفعہ پڑھتے ہیں تو 6000 ہو جاتا ہے، سال میں 72,000 ہو جاتا ہے، ایک باپ بن جاتا ہے۔ اگر 70,000 ہو جائے تو کبھی اپنے شیخ کو دے دیجئے، کبھی اپنے ماں باپ کو دے دیجئے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیجئے، کبھی امت کو ہدیہ کر دیجئے، ہر سال ایک آدمی کو ہدیہ کر دیجئے، اتنا سا پڑھنے سے بھی، ہے نا؟ اور اس کی فضیلت بہت آتی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سنا دیا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے فرما لیا ہے کہ اس کو جنت میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی فضل سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ جنت کے اندر مقام کہیں نہ کہیں چھوٹا ہے بڑا ضرور مل جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا ہو جائے، لیکن شرک
کی معافی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے مفتی صاحب ابھی بیٹھے ہیں, میں نے ابھی ان کو دعوت میں کہا کہ یہ صلاۃ التسبیح کی بات چلی تو انہوں نے کہا تھا کہ کبیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرے گناہ ضرور معاف ہو جاتے ہیں, سب معاف ہو جائیں گے, شرک معاف نہیں ہوگا. شرک جو ہے ہمارے خواتین کے اندر یہ شرک بہت زیادہ چلا گیا ہے. یہ ہم سے اب ان کو پتہ ہے نا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, وہ چھپ چھپ کے کرتی ہے, بتاتی نہیں ہے, لیکن شرک ان کے اندر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے, آواز آ جاتی. تو اللہ سے دعا بھی کریں, اللہ سے مانگے بھی. یہ مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے, اپنی توجہ بنانے کا, کہ امت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, پوری امت کو ہدایت دے دے. ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے, ہم غیبی مدد کے ضرور انتظار میں ہیں, ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ تو رو تو سکتے ہیں نا اللہ سے, اس میں تو کسی نے قید نہیں لگائی ہے نا. اللہ سے آہ تو کر سکتے ہیں. ہم سب واہ واہ کے چکر میں, ہمیں سب کوئی واہ واہ کو مل جائے, کوئی اچھی بات, کیونکہ ہمیں یہ ہے اندھا ہے نا کہ ہم اہم ہیں, یہ ہم اہم ہیں. ہمارے جو قبرستان جاتے ہیں تو وہ سامنے قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اہم ہیں, یہ میرا وہم ہے. وہم ہے نا ہمارا, کیا مر گئے تو کون پوچھتا ہے قبرستان میں جا کر, کون دیکھتا ہے, کون آگے پیچھے ہوتا ہے. تو کوشش کریں دوستو, امت کے لیے مانگے, پورے عالم کے لیے مانگے, اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے آل اولاد کے لیے مانگے, ہمارے دوست احباب جتنے بھی یہ سب کے لیے اس وقت مانگے. مانگنے کا ٹائم ہے, مانگنے کا مہینہ ہے. یہ 3 مہینے جو ہیں, یہ ایک اللہ کا مہینہ, ایک اللہ کے حبیب کا مہینہ, ایک اللہ کے تمام امت کا مہینہ ہے. یہ امت کا ہمارا مہینے کا ایک چانس کا سودا ہے, اور یہ چانس کے سودے میں آخری میں حضور نے فرما دیا, رمضان مل گیا, اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. سب دعا کرتے ہیں, تھوڑی سی بات کرنی تو کر لیجیے, 1 2 منٹ 4 منٹ. ایک اعلان عرض کرنا تھا کہ دعا کر لیتے ہیں, دعا کے بعد جو ہے وہ ساتھی احتیاط کریں, مصافحہ حضرت سے نہ کریں. آج تھوڑی جلدی ہے, کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہے کہ بات کرنی بہت ضروری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. باقی ساتھی جو ہے وہ اس چیزوں سے گریز کریں. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا محمد اما علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے. اپنی ذات کا قرب اور اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما دیجیے. ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجیے, ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے جن سے آپ کی رضا ملتی ہو, اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے جن سے اللہ آپ کے قرب سے دوری نصیب اور مقرر و متعین ہوتی ہو. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے, سب کو بامراد لوٹا دیجیے, سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہمارے شیخ کی عمر میں, زندگی میں, نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہم سب کی تربیت فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے کے لیے صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجیے. محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمہ والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنوں کی حماقتوں سے, غیروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین آمین. کمنٹ باکس میں اس دفعہ اتوار کے دن معذرت چاہتا ہوں, ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے, 3:25 ہو گئے تھے, 3:30 ہو گئے تھے. تو ہماری بچیوں نے, خواتین نے کمنٹ میں بہت زیادہ اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ اس سنڈے سے ہم 3 بجے ختم کر دیں گے. 5 منٹ کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, تو خواتین سے ہماری بہنیں بیٹیوں سے کہیں کہ آئیں, اور ہم اس کو انشاءاللہ 3 بجے ختم کر دیں گے. 2:45 بجے میں مفتی صاحب کو مائک دے دوں گا, اور جب دیکھوں گا کہ ذرا آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ہاتھ بھی دبا دوں گا میں ان کا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 3 بجے ہم ختم کر دیں گے. تو بہنوں بیٹیوں کو سب کو یہ پیغام دے دیجیے, آئیں سب, ہم نے 3 3:30 نہیں بجانے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. فواد بھائی آپ 2 منٹ کے لیے آ جائیں.